نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اب ہم دنیا کے بارے میں، دنیا کے حرص کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار دیکھتے ہیں۔ یہ ان کا والیوم 5 ہے، وہاں سے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ریلیونٹ تھا ہمارے لیکچر کے لحاظ سے، اس لیے اس کو پہلے کر رہے ہیں۔ تو اس میں حکایت ہے جس میں کہ صبر اور قناعت کا انعام بتایا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آیکے می خرد نانے فخفرا، گفت سائل چوب دینداری شرا، گفت جو از صبر چوندو تا شود، نان جو در پیش من حلوا شود، پس توانم کے ہما حلوا خورم، چونکنم صبر صبورم لاجرم۔ ایک شخص جو کی روٹی کھا رہا تھا، کسی پوچھنے والے نے کہا تم کو اس کا شوق کیوں ہے، تم جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہو؟ وہ بولا جب کھانے سے صبر کرتے کرتے میری بھوک دگنی ہو جاتی ہے تو یہ جو کی روٹی میرے لیے حلوہ بن جاتی ہے، بس یہ بات میرے اختیار میں ہے کہ میں صبر کرتا رہوں اور ہمیشہ حلوہ کھاتا رہوں، اس لیے کہ میں صابر ہوں۔ تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتائی کہ دنیا کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرتے رہیں نا تو دنیا بھی مزہ دیتی، دنیا لذت دیتی ہے ہمیشہ، لیکن جب دنیا کے حرص میں اس کو مستقل اپنے اندر ڈالتے جائیں تو اس کے مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھانا دیکھ لیں، کھانا ہمیشہ لذیذ کھانا کھاتے رہیں، کچھ عرصے میں اس کی لذت کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ مزہ نہیں آتا، وہ خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کبھی کبھی کھائے آدمی تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح بھرے پیٹ آدمی کھاتا رہے تو بہت لذیذ کھانا بھی آدمی کی طبیعت کو راغب نہیں کرتا، لیکن اگر بھوکے پیٹ بھی کھائے تو سادہ کھانا جو ہے وہ بھی انسان کی طبیعت کو اپنی طرف راغب کر لیتا ہے، اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز حقیقت کے طور پہ بتائی جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، وہ بتائیے کہ اگر ہم بھوک رکھ کے کھانا کھائیں تو ہمیں کھانے میں لذت آئے گی، پھر جو کی روٹی بھی حلوہ بن جائے گی۔ اسی طرح دنیا کی کسی بھی نعمت کو اگر ہم صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں تو ہمیں ہمیشہ مزہ دے گی، لیکن جب ہم حرص کے طور پہ استعمال کریں گے تو ہم اس کے غلام بن جائیں گے، اس کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں خود نباشت جو ہر کس رازبوں، کا علف زارست زی اندازہ بروں۔ بھوک وہ اعلیٰ ریاضت ہے کہ ہر شخص کے قابو میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا لذیذ چیزیں چڑھنے اور چکنے کا مقام ہے اور اندازے سے زیادہ وسیع ہے، اس سے بچنا اور بھوکے رہنا آسان نہیں۔ یہاں کتنی قیمتی بات فرمائی، یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ دنیا کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرو، یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑا اعلیٰ دل چاہیے، بڑا اعلیٰ ذوق چاہیے، کیونکہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، ہر جگہ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بکھیری ہوئی ہیں۔ پیچھے آیت میں دیکھا تھا نا ہم نے کہ دنیا کے اوپر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے، تو اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بے اندازہ بکھیری ہوئی ہیں، تو اس سے اب بچنا بہت مشکل ہے۔ جیسے اشتہار آتے ہیں نا، کوکا کولا پئیں، کوکا کولا پئیں، کوکا کولا پئیں، تو ہم صحت کو نقصان سمجھتے ہوئے بھی کہ صحت کو اس سے نقصان ہوتا ہے پی لیتے ہیں، اس لیے دنیا کا اشتہار ہر طرف لگا ہوا ہے۔ ایک واقعہ ایسی کا سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حج پہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھو حج کے اوپر بازاروں کی طرف توجہ مت کرنا، تم نے ایک چیز لے لی نا اگر وہاں پہ کسی کے لیے، تو پھر ایک سائیکل شیطان چلا دے گا کہ اب اس کے لیے یہ لے لو، اس کے لیے وہ لے لو، اس کے لیے وہ لے لو، فلاں کو یہ دینا، پھر فلاں شکایت کرے گا اس کو یہ دینا، تو تم صرف آب زمزم اور کھجوریں لے کے جانا، ورنہ ساری عبادات کا ٹائم جو ہے نا وہ اسی کیلکولیشن میں رہے گا کہ کس کے لیے کیا لینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن جب میں نے ایک چیز لے لی تو سائیکل شروع ہو گئی، پھر مجھے پتہ چلا کہ کس لیے مجھے روکا گیا تھا۔ تو وہیں پہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک اور صاحب نے ان بزرگ کو یہ کہا کہ جی میں کیا کروں، جب میں نکلتا ہوں نا نماز کے لیے جاتے ہوئے رستے میں بازار پڑتا ہے تو وہاں پہ چیزیں مجھ کو واجیں مارتی ہیں، یعنی آوازیں دیتی ہیں چیزیں مجھ کو کہ آؤ ہمیں لے لو۔ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ دنیا ہمیں آوازیں مارتی ہے کہ دیکھو میں بیٹھی ہوں مجھے لے لو، لیکن وہ جو بچپن میں جادوگر کی کہانی سنتے تھے نا کہ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ پتھر کا ہو گیا، تو ہم نے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بھوک ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ جس نے اپنے نفس کی تربیت کی، جس نے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف جوڑا، صرف وہ بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، وہ دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں یہ نہ سوچیں کہ دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے مزے پھر زیادہ آتے ہیں، پھر تھوڑی دنیا میں زیادہ مزہ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ساتھ ہوتی ہے، تو مزہ کیسے نہیں آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں جو مرا خاصان حق را دادا ان، تا شون از جو شیر زور من۔ بھوک کی فضیلت صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو عطا کی گئی ہے تاکہ وہ بھوک کی بدولت قوت روحانی سے طاقتور شیر بن جائیں۔
تو دیکھیں یہاں پر یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے باذوق بندے جنہیں دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور کیا ہوتا ہے، وہ صرف اس بھوک کی فضیلت کو جانتے ہیں کہ ہم دنیا کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو ہماری روح ترقی کرے گی، ٹھیک ہے، کمی کسی چیز کی نہیں آئے گی، دنیا کی کمی کوئی نہیں آئے گی، جو مقدر میں وہ مل کے رہے گی، صرف توجہ اس طرف نہیں کرنی۔ اور توجہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوکری نہیں کرنی، کام نہیں کرنا دنیا کا کوئی، یہ نہیں، بلکہ ہر کام کو شریعت کے مطابق کرنا ہے اور ضرورت کے درجے میں کرنا ہے، اور حرص آخرت کی کرنی۔ یہ بات ہم پہلے بہت مرتبہ کر چکے ہیں۔ جب یہ کریں گے تو روح ایسی ترقی کرے گی، ایسا شعر بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل تیز تر طے کر رہی ہوگی، اور انسان خوش ہو رہا ہوگا کہ میری زندگی کس کام پہ لگ رہی ہے۔ لیکن دیکھنے والے کہہ رہے ہوں گے عجیب انسان ہے، دنیا کو بالکل ہی سے ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ اس نے ترک نہیں کیا ہوگا، صرف دنیا کا غلام نہیں بنا ہوگا، دنیا کو اس کی جگہ پر، اس کے اوقات پہ رکھا ہوگا۔ اقبال کا شعر ہے نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، تو اس شعر کے مصداق ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں جو ہر جلفے گدارا کے دہن، چوں علف کم نیست پیش او نہن۔ بھوک کی فضیلت ہر کمینے بھکاری کو کب دی جاتی ہے؟ جب دنیا میں لذائذ کی گھاس کی کمی نہیں تو اس لیے یہ گھاس اس کے آگے رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی جس نے اپنا ذوق اللہ تعالیٰ کی محبت کا نہیں بنایا وہ کمینہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس نے اتنے بڑے رب کے ساتھ بے وفائی کی جو اس کو ہر چیز دے رہے ہیں، دنیا کی جو چیزیں اس کو مل رہی ہیں وہ بھی تو اس کے رب ہی دے رہے ہیں نا، تو ایک تو ان سے بے وفائی کی تو اس لیے کمینہ ہوا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ جو بھوک کا راز ہے نا کہ دنیا کو ضرورت کے درجے پہ استعمال کرنا، تو یہ ہر ایک کو نہیں کھولا جاتا۔ دنیا کے اندر نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، تو جو اس طرف توجہ نہیں کرتا نا کہ میں دنیا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں، تو اس کے آگے ساری گھاس ڈال دی جاتی ہے کہ تو کھاتا جا اس کو، تیری اوقات نہیں کہ تو اعلیٰ چیزوں کی طرف مڑ کے آئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بخور ہم تو بدی ارزانیے، تو نا مرغاب مرغ نانیے۔ اور اسے کہا جاتا ہے کہ اے حیوان سیرت لے یہ گھاس چر، تو اسی لائق ہے، تو دریائے معافت کا پرندہ نہیں، تو روٹی کھانے والا پرندہ ہے۔ یعنی تیری اڑان بس اتنی ہے کہ مجھے دنیا کی روٹی مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں، تو وہ معرفت والا پرندہ نہیں، تیری اڑان اس تک نہیں ہے، تو حیوان سیرت ہے۔ صورت میں تو انسان ہے مگر سیرت میں حیوان ہے، تو یہ گھاس لے یعنی دنیا لے، اس کو چرتا جا۔ نبد اندر سر تیرا جز فکر ناید اندر خاطرت جز ذکر تیرے دماغ میں سوائے روٹی کی فکر کے اور کچھ تصور نہیں آتا، تیرا دل سوائے اس کے کہ روٹی کا ذکر کرے اس میں اور کچھ نہیں آتا۔ یعنی تیری فکر اور تیری محبت، تیرے جذبات سب دنیا کی نعمتوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، جو کہ روح کی خوراک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی خوراک ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اس بات کو کیا جانا ہے، تو لگا ہوا ہے دنیا کے پیچھے۔ بعد چندی سال حاصل چیز تت، جوع مردن باب بد زیزی ستت۔ اتنے برسوں کے بعد پیٹ بھرنے سے تجھے کیا ملا سوائے اس کے کہ کھا لیا، حق دیا۔ تیری اس حرص سے طعام کی زندگی سے موت کی لذت چکھا دینے والی بھوک اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ زندگی کہ جس کے اندر کہ دنیا کی ہی حرص ہو، ٹھیک ہے، اس سے بہتر وہ بھوک ہے جو آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کر دے، تو وہ بھوک صرف اعلیٰ ذوق کے لوگوں کو ملتی ہے۔ ماشاءاللہ کتنے بہترین مضامین یہاں پر ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم کو ان پر عمل نصیب فرما دیں۔ آگے ایک مرید کی کہانی سناتے ہیں حضرت کہ جس کا شیخ جو ہے وہ اس سے آگاہ ہو گیا تھا، اور اس نے اس کو نصیحت کی کہ اس کے اندر حرص ہے۔ اب جو دو مضامین آئیں گے اس کے اندر دو باتیں بڑی غور کرنے والی ہیں، ایک یہ کہ دنیا کے حرص، اور دوسری اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے، تباہ کن تب کمبینیشن ہوتا ہے، پھر انسان اپنی تباہی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ کیا چیز؟ دنیا کے حرص ہونا اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ میری ضروریات کو پورا کر دیں گے، تو پھر انسان اپنے آپ کو تباہی کی طرف خود بخود لے کے جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ میں شد با مرید بید رنگ، سوئے شہر ناندراں جاں بود تنگ۔ ایک شیخ اپنے ایک مرید کے ساتھ بلا توقف ایک شہر کی طرف جا رہا تھا جہاں روٹی بہت کمیاب تھی۔ تر سے جو قحط در جانے مرید، ہر دمے می گشت از غفلت مزید۔ مرید کے اندر کیونکہ توکل اس میں نہیں تھا، غافل ہونے کی وجہ سے توکل سے ہر لمحے بھوک
اور گرانے کا خوف بڑھ رہا تھا۔ شیخ واقف بود و آگاہ ضمیر، گفت او را چند باشی در ذخیر، از برائے غصہ نام سوختی، دیدہ از صبر و توکل دوختی، تو نزان نازنینان عزیز، کہ ترا دارند بے جوز و معیز۔ شیخ اس کے حال سے واقف تھا، اس کے اندر کی بات سے آگاہ تھا، تو اس سے کہنے لگا، ارے تو کب تک اس غم میں گھلتا رہے گا، اس پیچ و تاب میں رہے گا؟ تو روٹی کی فکر میں مرا جاتا ہے، صبر اور توکل سے تو نے تو اپنی آنکھیں بند کر لی ہے، صبر سے اور توکل سے۔ صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو میرے لیے کریں گے وہی میرے لیے بہتر ہے، تو اگر کوئی مشکل آ گئی تو اسی میں بہتری ہے، یہ صبر کرنا ہو گیا۔ توکل کیا کہ میری تمام ضروریات میرا وہ رب پورا کرے گا جو کائنات کی تمام ضروریات پورا کر رہا ہے، اور وہ تو کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، بے جانوں کی بھی ضروریات پوری کر رہا ہے، جانوروں کی بھی کر رہا ہے، تو میری کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ توکل۔ تو تجھ میں نہ صبر ہے نہ توکل ہے، اس لیے تو روٹی کی فکر میں مرا جا رہا ہے۔ تو کچھ فکر نہ کر، کیونکہ تو خدا کے ان لاڈلے محبوبوں میں سے نہیں ہے جن کے حصے میں بھوک کی دولت آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ نہ سوچا کہ دنیا میں سے چھٹ جائے گی اگر میں دن کی طرف جاؤں گا، اس کے ظرف کے مطابق اس سے معاملہ ہوگا۔ اگر اس کا ظرف ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اندر اتنی رکھ سکتا ہے کہ دنیا کی طرف سے بے نیاز ہو جائے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح لے کے جائیں گے۔ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ تم فکر نہ کرو کہ تم دین پر چلو گے تمہاری دنیا چھوٹ جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کے ان لاڈلے محبوبوں میں سے نہیں ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ بھوک کی دولت کی فضیلت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی روح ترقی کرتی ہے اور آخرت میں جاتی ہے۔ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، تمہیں دنیا کی لذتیں، یعنی لکھا ہے یہاں پہ اخروٹ اور کشمش تمہیں ملتے رہیں گے، تم فکر نہ کرو۔ تو اب شیخ کے ساتھ جا رہا ہے نا، شیخ کون ہوتا ہے؟ شیخ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے۔ ابھی یہ سالک، اس کا مرید کیونکہ ناقص ہے تو بھی اس کے اندر توکل اور صبر نہیں ہے، تو اس کو شیخ اطمینان دلا رہا ہے کہ اگر تمہاری اتنی اوقات نہیں ہوئی تو تمہیں کشمش اور اخروٹ ملتے رہیں گے، تم فکر نہ کرو۔ لیکن ہے بری بات کہ تم اتنی بڑی دولت کے ہوتے ہوئے جو تمہیں شیخ سے مل سکتی ہے، کشمش اور اخروٹوں پر اپنے آپ کو ٹرخا دو۔ آگے فرماتے ہیں، جو رزق جان خاصان خداست، کہ زبون ہم چتو کیچے گداست۔ بھوک خاصان خدا کی روح کی ترقی کا رزق ہے، تجھ سے نالائق بیکاری کی تابع کب ہے؟ یعنی تو یہ ڈرنا بھوک سے، بھوک تیرے پاس نہیں آئے گی، تجھے کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو خاص لوگ ہیں ان کا رزق ہے، ان کی روح کی ترقی کا رزق ہے۔ باش فارغ تو ازنہا نیستی، کندری مت بخت بے نا بیستی، کا صبر کا ساست خابر خامدان، از برائے عیشکم خاران عام۔ خاطر جمع رکھ، تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ اس لنگر خانے میں روٹی سے محروم کھڑا رہے۔ لنگر خانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کو دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، تجھے بھی ملتا رہے گا۔ لیکن وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، جو روٹی کو نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، دینے والے کو دیکھ رہے ہیں، دینے والے کے حسن میں مبہوت ہو گئے ہیں، تو ان میں سے نہیں ہے۔ تجھے روٹیاں ملتی رہیں گی لیکن ان کو اللہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ ان عام پیٹو لوگوں کے لیے اس لنگر خانے میں پیالے پر پیالہ اور خوان پر خوان حاضر ہے۔ دنیا کی نعمتیں وسیع ہیں، دنیا کے اندر دولتیں وسیع ہیں، جو ان کی خواہش کرے گا اس کو وہ اس کے مقدر کے مطابق دے دی جائیں گی۔ لیکن جو اللہ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کیا مانگنے والی چیز ہے؟ دیکھیں اس پہ شعر ہے حضرت حکیم اختر صاحب کا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا۔ لوگ لنگر خانے میں روٹی اور پیالے پہ پڑے رہے اور اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، بک بک چلانے والے سے اسی کو مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق نصیب فرما دیں، آمین۔ چوں بمیری میں دبدنا پیش پیش، کائے زبیم میں بینوائی کشتہ خیش،
تو بمردی ماندنا برخیزگیر، اے بکشتا خیشرا اندر ذخیر، برسر ہر لقمہ بنوشتا عیاں، کز فلاں ابن فلاں ابن فلاں، بلکہ جب تو مرے گا تو بھی روٹی تیرے جنازے کے آگے آگے دوڑی جائے گی، اور لوگ تجھ سے کہیں گے کہ اے تہی دستی کے خوف سے خودکشی کرنے والے، تو مر گیا اور روٹی پیچھے رہ گئی۔ اے غربت کے خوف سے خودکشی کرنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور روٹی لے لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور تمہیں نہیں ملیں گی۔ اگر تم نے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لی تو کوئی اور ساری نعمتیں دے جائے گا۔ ارے تم مر جاؤ گے اور یہ دنیا کی نعمتیں ایسی جاری ساری رہیں گی، حتیٰ کہ لوگ تمہیں کہیں گے کہ تو غربت کے خوف سے تو نے خودکشی کر لی، اور یہ دیکھ رزق کس طرح بے پناہ بکھرا پڑا ہے چاروں طرف، اور ہر لقمے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں کا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر کہتے ہیں نا ہر رزق پہ اس کے کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ آدمی کا رزق اس کی موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جب تک کائنات میں کسی کا رزق کہیں بھی موجود ہے، جب تک کہ وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے نا، وہ جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے یہی آیتیں نازل فرمائی نا، فوری بعد اس سے متصل ہیں، ساتھ ہیں اس کے، یعنی کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں تم سے روزی کمانا نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم کھلاؤ میری مخلوق کو، اور روزی تو میں تمہیں دوں گا، اور میں روزی دینے والا اور رزاق اور متین ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی بات ہے کہ ہر ایک کا لقمے کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کی فکر مت کرو، یہ وقت گزر جائے گا، فکر اللہ تعالیٰ کی کرو۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کو کمانے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے اس لحاظ سے سمجھ لیں کہ دنیا کے لیے جو کوشش کرو گے نا، وہ اگر شریعت کے مطابق کرو گے اور ضرورت کے تحت کرو گے تو وہ بھی اللہ کے لیے کوشش ہو جائے گی، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے دنیا کمانے کی کوشش کی، اپنی زندگی جو تمہیں امانت کے طور پہ دی گئی ہے، اپنی صحت جو تمہیں امانت کے طور پہ دی گئی ہے، اپنے آل اولاد جو تمہیں امانت کے طور پہ دی گئی ہے، اپنی وہ ذمہ داریاں جو تم کو امانت کے طور پہ دی گئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کر رہے ہو تو یہ عبادت ہے، یہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بڑھ رہے ہو۔ لیکن اگر تم ان کی محبت میں غرق ہو گئے، توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ گئی، تو بس پھر یہ الٹا ہو گیا۔ یعنی کام وہی کرنے ہیں، دل کو بچانا ہے، نیت کو بدلنا ہے، بس یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا دیں۔ اس میں نقصان نہیں ہے، سراسر فائدہ ہے۔ دنیا بھی مزہ دیتی ہے اور آخرت تو پھر آخرت ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں جنت کیا ہے، آخرت کا سب سے بڑا انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ تو پھر وہی چیز اس کی ایک کیفیت دنیا میں مل جائے کہ قلب میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور آ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں قلب بے قرار ہو جائے، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا نا، تو بس یہی دنیا میں جنت ہے، اور لوگوں کے پاس اس دنیا میں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے فرما دے۔